سورہ بقرہ آیات 1-2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ واضح گواہ۔ حروف مقطعہ کی اس تفسیر کا زندہ ثبوت وہ حدیث ہے جو امام سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قریش اور یہودیوں نے یہ کہہ کر قرآن کی طرف غلط نسبت دی کہ قرآن جادو ہے، یہ خود ساختہ ہے اور اسے خدا سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ خدا نے انہیں خبردار کیا اور فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی اے محمد جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے وہ انہی حروف مقطعہ الف لام میم وغیرہ پر مشتمل ہے جو تمہارے زیر استعمال ہیں، اور اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل پیش کرو۔ تفسیر برہان جلد اول صفحہ 54۔ دوسری شہادت وہ حدیث ہے جو امام علی ابن موسیٰ رضا سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا، خداوند تعالیٰ نے قرآن کو انہی حروف میں نازل فرمایا جنہیں تمام اہل عرب بولتے ہیں۔ پھر فرمایا، ان سے کہیے کہ اگر انس و جن قرآن کی مثل لانے کے لیے مجتمع ہو جائیں تب بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ توحید صدوق صفحہ 162 طبع 1375 ہجری۔ ایک اور نقطہ جو قرآن کے حروف مقطعہ کے بارے میں اس نظریے کی تائید کرتا ہے یہ ہے کہ قرآن میں 24 مقامات ایسے ہیں جہاں سورتوں کی ابتدا جب ان حروف سے ہوتی ہے تو بلا فاصلہ قرآن اور اس کی عظمت سے متعلق گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات خود نشاندہی کرتی ہے کہ حروف مقطعہ اور قرآن میں ربط موجود ہے۔ ان موارد میں قرآن کی دیگر سورتوں کے آغاز میں بہت سے مواقع پر حروف مقطعہ کے ذکر کے بعد قرآن سے متعلق بات کی گئی ہے اور اس کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ اس سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی حروف مقطعہ کو بیان کرنے کے بعد اس آسمانی کتب کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ وہی باعظمت کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ تعبیر ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ خدا نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہو کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس پر ایسی کتاب نازل کرے گا جو تمام طالبان حق کے لیے باعث ہدایت ہوگی، اور حقیقت کے متلاشیوں کے لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوگا، اور اب اس نے اپنے اس وعدے کو ایفا کیا ہو۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس قرآن میں ہے وہ خود اپنی حقانیت پر گواہی دیتا ہے، گویا عطار کے صندوقچے کی طرح ہے، خاموش ہے مگر اپنا کمال دکھا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح سے آثار صدق و عظمت، نظم و استحکام، معنی کی گہرائی، الفاظ و تعبیرات کی مٹھاس اور فصاحت اس میں نمایاں ہے کہ ہر قسم کا وسوسہ اور شک دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور آنجا کے ایاں است چہ حاجت بیان است کا مصداق ہے۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ رفتار زمانہ نہ فقط اس شگفتگی و تازگی کو کم نہیں کر سکی بلکہ علوم کی پیش رفت اور اسرار کائنات کے آشکارا ہونے سے اس کے حقائق روشن تر ہوتے جا رہے ہیں، اور علم جتنا مائل بکمال ہے اس کی آیات زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ دعویٰ ہی نہیں بلکہ ایسی حقیقت ہے جس سے ہم انشاءاللہ اسی تفسیر میں آگاہ ہوں گے۔